انہوں نے ایک نئی حدیث جو حسن درجے کی تھی، جو ہماری 6 مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں تھی، المستدرک للحاکم میں تھی. اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، حاکم المستدرک للحاکم علی الصحیحین میں بخاری مسلم سے زیادہ حدیثیں ہیں. آلموسٹ 8803 حدیثیں، تقریباً 9000 کے قریب. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثوں کا بیان المستدرک کہتے ہیں، جو چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان کی گئیں. یعنی وہی راوی جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ان سے امام حاکم نے جو انہوں نے حدیثیں نہیں لی تھیں وہ جمع کی ہیں. امام حاکم نیشہ پوری 405 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بیہقی کے استاد ہیں اور امام طبرانی کے شاگرد ہیں. امام حاکم نے وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جو 5B کے اندر موجود ہیں. اس زمانے کا 5B وہ ہے. اس لیے امام حاکم کے اوپر پھر شیعہ ہونے کا فتویٰ بھی لگا. آپ دیکھیں ہمارے اہل سنت نے ایک ٹکٹ میں 2 مزے کیسے کیے. ایک طرف تو امام حاکم کو شیعہ ڈکلیئر کر دیا تاکہ جب حاکم کی روایتیں آئیں تو لوگ ہاں نہیں تو یہ شیعہ ہے. حالانکہ شیعہ ایک ٹرم ہے محدثین کے ہاں. شیعہ رافضی کو نہیں کہا جاتا. شیعہ کہا جاتا ہے جو سیدنا علی کے فضائل کے معاملے میں جو ہے وہ باقی اصحاب سے زیادہ رغبت رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ اہل سنت شمار ہوتے ہیں. جو غالی رافضی جو شیعہ ہوتے ہیں ان کو رافضی کہا جاتا ہے. اہل سنت میں کئی ائمہ شیعہ ہیں. امام عبدالرزاق شیعہ ہے، امام حاکم شیعہ ہے، امام نسائی شیعہ ہے، اور کئی امام جن کو آج ماڈرن فارم میں تفصیلی شیعہ بھی کہہ دیتے ہیں. یعنی جو صحابہ کرام پہ سب و شتم کے نہیں ہیں، خلفائے ثلاثہ کو بھی مانتے ہیں لیکن حضرت علی کو وہ زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں. تو امام حاکم کو شیعہ کہنا شروع کر دیا تاکہ جو ہے نا وہ پراپوگنڈا چلے کہ وہ اس طرح کی روایتیں سامنے نہ آئیں. اچھا، لیکن جب اپنی باری آئی تو پھر حاکم کا ہی سہارا لیا انہوں نے. یہ جو حدیث ہے نا حجۃ الوداع والی، اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ اس کی سند دنیا میں اگر کسی کتاب میں موجود ہے نا تو وہ المستدرک للحاکم ہی ہے. الموطا امام مالک میں بھی اس کی ہے لیکن وہ منقطع روایت ہے. امام مالک ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ امام مالک تو تبع تابعی ہیں، تابعی بھی نہیں. تابعی بھی بیان کرے تو صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، امام مسلم کہتے ہیں تابعی کا قول بھی کوئی شے نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، وہ مرسل ہے. تو تبع تابعی کی تو ویسے ہی کوئی اس روایت قبول کرنے میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ انہوں نے الموطا امام مالک، آپ دیکھیں کہ کہیں بھی وہ موطا امام مالک لکھا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی جو سند ہے وہ حاکم ہے. اس لیے ہم نے دونوں لکھے ہوئے، الموطا امام مالک بھی لکھا ہوا ہے اور حاکم بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ موطا ذرا زیادہ مشہور کتاب ہے. جب چھپنے کی باری آئی تو اسی حاکم کے پیچھے جا کے چھپے. جب جان چھڑانے کی باری آئی تو امام حاکم کو شیعہ کہہ دیا. تو یہ 2 نمبری، یعنی ایک سلسلہ 2 نمبری ہے کسی زمانے میں بھی ہو. تو امام حاکم نے چونکہ پورے ان کے کچے چھٹے کھولے، انہوں نے تو حجر ابن عدی کے قتل کے اوپر ساری روایتیں جمع کر دی ہیں. اتنی سخت روایتیں ہیں کہ سر مجھے اگر آپ کو یقین نہ آئے، آپ حاکم کی 4تھی اور 5ویں جلد پڑھ لیں. اتنی موٹی 2 جلدیں ہیں. وہ ہے ہی صحابہ کرام، سینکڑوں صحابہ کے لاتوں زندگی پہ. بلکہ دنیا میں حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر پہ کتاب حاکم ہی ہے جو صحابہ کرام کے حالات ہمیں بتاتی ہے. باقی تاریخی کتابیں ہیں جو میں نے ابن اثیر کا بتایا، ایک ابن کثیر ہیں جو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک ابن اثیر ہیں جو ان سے بھی پہلے ہیں 630 ہجری میں، جنہوں نے کتاب لکھی تھی اسد الغابہ، 8000 صحابہ کے حالات زندگی. اس کی شرح لکھی ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری نے، الاصابہ، جو کہ چھپ چکی ہے. اسد الغابہ اس کی شرح سمیت چھپ چکی ہوئی ہے. اس سے پہلے پھر امام ابن عبد البر المتوفا 458 ہجری نے الاستیاب کتاب لکھی تھی صحابہ کرام کے حالات زندگی. لیکن حدیث کی جتنی کتابیں ہیں نا ان میں پہلے نمبر پہ المستدرک للحاکم ہے، جس میں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر واقعات. میں نے پچھلے دنوں جو ابو ذر غفاری کے اوپر بیان کیے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سر وہ کلپ میرا ضرور دیکھیں گے، ٹھیک ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ ساری حاکم سے روایتیں میں نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والا کلپ ہے. تو آپ حاکم پڑھنا شروع کریں تو حاکم کی اس روایت کو انہوں نے پھر وہ لے آئے، اور پھر جگہ جگہ جب کوئی قرآن و اہل بیت کی بات کرے تو کہتے ہیں شیعہ والی حدیث ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے سر، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. ان کے عروج کو بھی زوال آ چکا. اب لوگوں کو پتہ ہے حدیث ثقلین، اصلی حدیث ثقلین کون سی ہے. ہم دونوں کو ہی اصلی سمجھتے ہیں، لیکن پرائمری وہ تھی جو ہماری پرائمری کتابوں میں تھی. وہ دوسری جو حدیث ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، سنت کو کون نہیں مانتا.